دلیل ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے جس نے پہلی بار یہ بات کہی شاید اس کے پاس عرفان کی اتنی خیرات نہ ہو، اس نے پڑھ دی، اس سے سن کے اگلے نے پڑھ دی، اس سے سن کے اگلے نے پڑھ دی۔ ایک بات میری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں راسخ کر دی گئی ہے، وہ اس کے علاوہ دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بات یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول کے جانے کے بعد حسین اداس رہتے تھے، اور حسین نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے ایک بیٹا دے جس کی شکل میرے نانے سے ملتی ہو، تو اللہ نے حسین کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے حسین کو یہ بیٹا دیا جس کی شکل رسول سے ملتی تھی۔ اس بات پہ مجھے کوئی شک نہیں کہ اس شہزادے کی شکل مشابہ رسول ہے، یہ شبیہ پیغمبر ہے، یہ ہم شکل محمد ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ جس بات پہ مجھے اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ حسین نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں نانے کے بعد اداس رہتا ہوں، مجھے کہیں بھی نانے کی شکل نظر نہیں آتی۔ حسین جب بھی اپنے آپ کو دیکھتے تھے انہیں محمد ہی نظر آتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دلیل ذہن میں رکھیے گا۔ حسین کے گھر میں سارے محمد ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر حسین نے کیوں وہ بیٹا مانگا جس کی شکل پیغمبر سے ملتی تھی؟ اللہ نے ہر نبی کی ایک حد معین کی ہے۔ موضوع بڑا مشکل ہے، موضوع میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، میں نے کسی قسم کا کوئی بھی تجسس نہیں رکھا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ سرکار۔ تو جو ہے صاحب تو جو ہے میری بات کی جانب موضوع سرکار بڑا عجیب، سلطنت علی اکبر، بادشاہت علی اکبر، شہزادہ علی اکبر کی سلطنت کا دائرہ کتنا وسیع تھا۔ مہدی آپ تحمل رکھیے گا، میں شہزادہ پڑھوں پھر زبان چپ کیسے رہے گی۔ شہزادہ علی اکبر کی سلطنت کا رقبہ کتنا وسیع تھا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، میرے مالک تو نے ہر نبی کو کتنا کتنا رقبہ دیا؟ ہمارے علاقے میں، پنجاب میں، پاکستان میں میاں جی ایک اصول پایا جاتا ہے، بڑے سے بڑے رئیس کو دیکھنا ہو تو اس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی زمین کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، یہ کتنا بڑا زمیندار ہے، اس کی جگیر کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ آؤ سب سے پہلے پوچھے میرے مالک آدم کا رقبہ کیا ہے؟ آواز آئی آدم کو سجدہ ہے، لیکن صرف فرشتوں کا۔ آدم کے کسی بیٹے پہ واجب نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، صرف چند لمحوں کے لیے ملائکہ کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ جو حکم تھا وہ بھی حکم وقتی حکم تھا، ایک لمحے کا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد کسی فرشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ اب جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرو۔ پھر ہاں یہ آدم کی اپنی وسعت تھی کہ اس نے جگہ ہی ایسی منتخب کر لی ہے جہاں روز سجدہ ہوتا ہے۔ وہ نجف میں جا کے علی کے پہلو میں سو گیا اور علی کے بہانے سے آدم کو سجدہ ہونا شروع ہو گیا۔ آدم کو سجدہ کروایا صرف فرشتوں سے۔ ابراہیم، اللہ قرآن میں کہتا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تو امام ہے صرف انسانوں کا، انسانیت ختم تیری امامت ختم۔ وہاں تک امامت کرنا جہاں تک انسانیت ہے، اس کا مطلب ابراہیم صرف انسانوں کا امام۔ آدم کو فرشتے صرف سجدہ کریں۔ عیسیٰ کے پاس ید بیضا تھا، روشن ہاتھ تھا، اندھے کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑی کو شفا دیتا تھا، لیکن ہر اندھے کو آنکھیں نہیں دیتا تھا۔ ایک شخص نے آ کے عیسیٰ سے کہا اللہ کا نبی مجھے آنکھیں دے، عیسیٰ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں اب بھی اندھا ہوں۔ عیسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے لیے معجزہ واپس ہو گیا۔ پھر میں معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو نبی ہے صرف اپنے قبیلے کا، اپنا اختیار باہر نہ لے کے جا۔ بنی اسرائیل تک تیری شفا ہے، بنی اسرائیل کے باہر تک تیری شفا نہیں۔ رات کے اس پہر میں جتنا بول رہے ہو مجھے اتنا ہی قبول ہے۔ جو صرف بنی اسرائیل کے بندوں کو شفا دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو عرش کے مجرم کو فرش پہ لا کے معاف کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جس نے وہاں کا مجرم یہاں اتارا
اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جتنے نبی تھے ان میں سے مجھے ایک نبی ایسا ملا، بسم اللہ، جس کا رقبہ بڑا وسیع تھا، نام اس کا تھا سلیمان بن داؤد۔ اتنا بڑا رقبہ تھا کہ تخت اس کا ہوا میں اڑتا تھا، جنات اس کے تابع تھے، پرندوں کی وہ بولیاں سمجھتا تھا، چیونٹی کی آواز بھی سن لیتا تھا، فرشتے اس کے حکم کے ساتھ زمین پہ آ کے حرکت کرتے تھے۔ اتنا وسیع رقبہ تھا سلیمان بن داؤد کا۔ لیکن ہوا کیا؟ تفاسیر قرآن کہتے ہیں ایک دن اپنے دربار میں بغل میں عصا لے کے اللہ کا نبی جلال میں کھڑا تھا، یہ سامنے سے اسرائیل آ گیا۔ اس نے کہا سلیمان بن داؤد تیاری کر، تجھے لینے آیا ہوں۔ سلیمان نے کہا تو اسرائیل ہے؟ اس نے کہا اسرائیل ہوں۔ سلیمان بن داؤد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے، میں زمین پہ بیٹھوں مطمئن ہو جاؤں تو میری روح قبض کرنا۔ اس نے کہا نہ، جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مہلت بتا کے نہیں بھیجا، جس نے مجھے بھیجا اس نے یہ نہیں بتایا کہ سلیمان بیٹھے تو نے روح قبض کرنی ہے۔ سلیمان نے کہا میں بڑا جلال والا نبی ہوں۔ اس نے کہا تھا، حکومت اب تیری ختم ہو گئی۔ سلیمان بن داؤد نے کہا قرآن کی تفاسیر کہتی شیعہ سنی سب نے لکھا اتنی مہلت دے کہ میں یوں دیوار سے ٹیک لگاؤں میری روح قبض کر لینا۔ اس نے کہا نہ، انچ بھی نہیں ہلنے دیا۔ وہیں کھڑے کے کھڑے اسرائیل نے روح قبض کی۔ بغل میں تھا لکڑی کا عصا، اس عصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا، کیڑے نے کھایا، وہ لکڑی کا عصا کمزور ہو کے بغل سے گرا۔ تیسرے دن کے بعد سلیمان بن داؤد زمین پہ گرا۔ تیسرے دن کے بعد امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا گیا ہے۔ 3 دن نبی بھی کھڑا رہا، امت بھی سلام کر کے گزرتی رہی۔ لوگوں نے سمجھا کہ نبی کی آنکھیں کھلی ہیں، نبی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں کے پاس اعجاز ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی ان کے جسموں سے بدبو نہیں آتی۔ سلیمان بن داؤد کھڑا رہا، بغل سے عصا گرا تو زمانے کو پتا چلا کہ سلیمان بن داؤد زمانے سے چلا گیا ہے۔ اب ہم کریں تو کریں کیا؟ ہم فضائل پڑھیں ہمیں نصیری کہا جاتا ہے، ہم عشق علی کی بات کریں ہمیں غالی کہا جاتا ہے۔ ہمیں دنیا کا وہ کونا بتاؤ جہاں جا کے ہمیں وہ سماعتیں ملے جس کے سامنے ہم علی پڑھیں، اور کوئی اتنا بڑا کلیجہ ہو جو فضائل علی کو برداشت کر لے۔ سلیمان بن داؤد کو ملک الموت نے نہ بیٹھنے دیا ہے نہ ٹیک لگانے دی ہے۔ اتنا بڑا حکمران تھا اللہ کا یہ نبی، لیکن سلیمان بن داؤد کو اسرائیل نے نہ بیٹھنے کی مہلت دی ہے نہ ٹیک لگانے کی مہلت دی ہے۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، ایک علی کا نوکر ہے، نام اس کا بھی سلمان ہے، صرف علی کی دہلیز پہ سجدہ کرتا تھا، مدائن کے بستر پہ سلمان پڑا تھا۔ اسرائیل نے آ کے سلمان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ لگا اٹھ علی کا نوکر میں تجھے لینے آیا ہوں۔ سلمان نے یوں آنکھیں پھاڑ کے اسرائیل کو دیکھا، فرمایا باہر رک، میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا۔ چل اٹھ یہاں سے۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اگر کوئی حوالہ پوچھنا چاہے، نفس الرحمان فی فضائل سلمان، ایرانیوں نے کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ ہو گئی، نفس الرحمان فی فضائل سلمان۔ سلمان کے دروازے پر رک، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا۔ میاں صاحب کتابیں لکھتی ہیں، علماء نے پڑھا علی تھے کوفے میں، سلمان تھے مدائن میں، سلمان نے نہیں بلایا، میری بڑی تحقیق ہے، سلمان نے نہیں بلایا، ملک الموت سلمان کے دروازے پہ آیا، ملک الموت نے علی کو مدد کے لیے پکارا، علی اجازت امامت کے ساتھ کوفے سے مدائن پہنچے۔ اور یہاں میں اپنی قوم کے بچوں میں ایک بات اور رکھ دوں، جب علی کوفے سے مدائن آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوفے میں علی نہیں تھے، کوفے میں بھی علی تھے، مدائن میں بھی علی تھے۔ یہ نہیں کہ کوفے کا ممبر خالی ہو کر لوگ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو علی یہاں بیٹھا تھا، علی کہاں چلا گیا۔ کوفے میں بھی خطبہ جاری تھا، مدائن میں بھی علی آ گئے۔ مدائن میں علی کا آنا تھا، خطابت کا اشاروں کے ساتھ بھی ایک ہلکا سا تعلق ہوتا ہے، اس صنف کا ایک تعلق اشارے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب علی آئے، اشارے کو لطف لیجئے گا، جب علی مدائن میں آئے تو علی نے عجیب منظر دیکھا، وہ اسرائیل جو نبیوں کے دروازے پہ نہیں دستک دیتا تھا سلمان کے دروازے پہ یوں کھڑا تھا۔ ہائے 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 ہائے،
علی نے اسرائیل کے چہرے پہ بے بسی دیکھی. علی نے اسرائیل سے دیکھا یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اسرائیل نے کہا وہ جانے کے لیے تیار نہیں. علی کا پہلا قدم سلمان کے حجرے میں آیا. خوشبوئے ولایت کو سلمان نے سونگھا. سلمان یوں چادر سے تڑپ کے اٹھا, دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے گا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, اور میرا بادشاہ تجھ پہ نوکر کا سلام ہو. علی نے قریب کھڑے ہو کے سلمان کے سر پہ ہاتھ رکھا. وہ جو باہر کھڑا ہے وہ نبیوں کے دروازے پہ کبھی نہیں رکا. تو نے کی ہے میری نوکری, اس نے کی ہے تیری عزت, اس کے ساتھ جا کیوں نہیں رہا؟ سلمان نے جھریوں والے ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے گا میرا بادشاہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. ویسے تو یہ دنیا کچھ بھی دل لگانے کی نہیں, لیکن تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. تیری زیارت ہو جاتی ہے, تیری خوشبو سونگھ لیتا ہوں, تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں, تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. معجزہ تو پھر ہی فضائل کا ہوگا کہ آدھی رات کے وقت میں جملہ پڑھوں اور پنڈی بھٹیاں کے اس امام بارگاہ سے علی کا نام کی صدا گونجے, تو پھر سلمان کو بھی پتا چلے کہ میرا عقیدہ پنڈی بھٹیاں میں بھی لوگوں کے وجود میں پایا جاتا ہے. علی نے دیکھا سلمان کیوں نہیں جاتا. سلمان نے کہا تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. علی نے سر پہ ہاتھ رکھا چلا جا, وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. وہاں بھی ہم ہیں, یہاں بھی ہم ہیں, وہاں بھی ہم ہیں, بھیجتے بھی ہم ہیں, بلاتے بھی ہم ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سلیمان بن داؤد کا رقبہ اتنا وسیع. میں نے پڑھنی ہے اکبر کی سلطنت. میں موضوع سے نہیں ہلا, لیکن میں تمہیں نبیوں کے رقبے سنا رہا ہوں. سلیمان بن داؤد کا رقبہ تھا, لیکن قرآن کہتا ہے سلیمان کا رقبہ انگوٹھی میں بند تھا. انگوٹھی اتارتا حکومت ختم, انگوٹھی پہنتا حکومت شروع. انگوٹھی آ گئی علی کے ہاتھ میں, علی نے پہن لی اپنی انگلی میں, علی کی بادشاہت شروع ہو گئی. مسجد نبوی کے ایک کونے پہ بیٹھ کے چند شرارتی بڑھوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں کہا یہ جو علی کبھی وہاں جاتا ہے کبھی یہاں جاتا ہے, یہ علی نہیں جاتا. یہ علی کے پاس جو انگوٹھی ہے نا وہ سلیمان بن داؤد کی ہے. یہ سارے معجزے انگوٹھی کے ہیں. یہ جو بتاتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے, یہ جو بولتا ہے انگوٹھی کی وجہ سے. یوں کونے پہ چند بوڑھے بیٹھے آپس میں بات کر رہے تھے. علی نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا. دروازے پہ فقیر کی آواز آئی, علی نے انگوٹھی اتار کے زکات میں دے دیا. انگوٹھی اتار کے زکات میں دے دی. انگوٹھی کا زکات میں آنا تھا. بوڑھے ابھی اٹھے نہیں تھے, یا جبریل نے آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, جیسا میں ولی ہوں ویسا ہی تو ولی ہے. میں بھی ایسے ہی دے دیتا ہوں, تو بھی ایسے ہی دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے سلیمان کی جتنی حکومت تھی علی نے ساری زکات میں دے دی. اب سلیمان کی حکومت دیکھو, جس کی اتنی حکومت علی یوں زکات میں دے دے. اس کا مطلب علی اتنا بڑا امیر تھا, اتنی سلطنت تھی علی کی, کہ علی نے جب اپنی سلطنت کی زکات نکالی. زکات ہوتی ہے جائیداد کا 2.5%. علی نے جب اپنی جائیداد کا 2.5% نکالا تو سلیمان بن داؤد کی پوری حکومت نکلی. اب آؤ, اب آگے دیکھیں کہ حسین کتنا امیر تھا. باپ ہو نا 5 ایکڑ کا مالک, بیٹا لائق وہی کہلاتا ہے جو 10 ایکڑ کمائے. باپ کے 5 ایکڑ ہوں, بیٹا 5 مرلے پہ آ جائے, باپ کے بھی بیچ دے, لوگ اسے گلی میں تانے دے دے کے جینے نہیں دیتے کہ تو نے تو باپ کا بھی کچھ نہیں چھوڑا, تجھے بڑھانا چاہیے تھا, تو گھٹاتا رہا. اب دیکھو کہ حسین کے لیے کتنا مشکل تھا کہ علی ہے کائنات کا بادشاہ. موضوع کے ساتھ چلتے آنا. اب حسین نے اس رقبے کو بڑھانا تھا, گھٹانا نہیں تھا. اب حسین مدینے میں سوچ میں تھا, مدینہ نانے کا ہے, مکہ اللہ کا ہے, نجف جا کے بابے نے آباد کر دیا. حسین نے رقبہ بڑھانا ہے. حسین کیا کرے؟ حسین کہاں رقبہ خریدے؟ حسین زمین کہاں خریدے؟ حسین سوچ میں تھا. حسین مدینے سے چلا,
रसूल हुसैन के साथ हो गया। हुसैन मक्के पहुंचा, तौहीद हुसैन के साथ चल पड़ी। हाय हाय, रात के इस पहर में जितने बैठे हो, शम्मा हुसैनियत जल रही है और तुम उस हुसैन के परवाने हो, हुसैन के दीवाने हो। हुसैन मक्के आए, तौहीद हुसैन के साथ चली। अब मक्के में सिर्फ बैतुल्लाह है, अल्लाह नहीं। बैतुल्लाह कहते हैं अल्लाह के घर को, मक्के में सिर्फ घर है ताला लगा के। जैसे हुसैन मदीने ताला लगा के आया, तौहीद ने अपने घर को ताला लगाया। तौहीद ने कहा ना हुसैन, मैंने अब यहां नहीं रहना, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ जाऊंगी। अब तौहीद करबला में, मक्का में घर है, वहदत करबला में रहती है। मियां दी पिंडी भटिया में बंदे आंखें फाड़ के मुझे क्यों देख रहे हैं कि अल्लाह करबला में कैसे चला गया। अगर अल्लाह मक्के में होता तो करबला की सवारी 70,000 हज से अफजल। तौहीद करबला में है, मक्के सिर्फ घर है, वहदत करबला में रहती है। इसलिए अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने अपने घर का मंजर ही अजीब किया। कुरान मिंबर पे लेके आओ, खुदा ने अपने घर बंदों को बुलाया, खुदा ने शर्तें लगाई। खुदा ने कहा मेरे घर में आने की शर्त है, पहली शर्त इस्तिताअत हो तो आना, मकरूज हो तो नहीं आ सकता, बेटी पे आने वाली है तो नहीं आ सकता, तू मजदूरी करता है तो नहीं आ सकता, तू किसी का हक रखता है तो नहीं आ सकता, तुझे तेरा मालिक छुट्टी नहीं देता तो नहीं आ सकता। अगर तेरी इस्तिताअत है तो फिर मेरे घर आना, अगर तू अमीर है तो फिर आना। हुसैन ने करबला में करम को अंगड़ाई दी। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके आ, वापस में हुसैन कर। खुदा अमीर बुलाता गया, हुसैन गरीब बुलाता गया। हाय हाय हाय, खुदा ने अमीर बुलाए, हुसैन ने गरीब बुलाए। खुदा अमीर बुलाता गया, हुसैन गरीब बुलाता गया। सदर सुनना, मेरी जवान सदर सुनना, मजमून सुनना। पहली बार अगर ये मजमून मिंबर पे पढ़ा गया हो, फिर नौकर के हक में दुआ देना तुम्हारा हक बनता है। हुसैन ने करबला में, हुसैन ने कहा तुम गरीब हो आना, अल्लाह ने कहा मेरे घर में आना शर्त है, लिबास तेरा एक होना चाहिए, सर तेरा मुड़ा हुआ होना चाहिए, तूने मेरे घर में आना, सोच के आना, तुझे भूखा भी रहना पड़ेगा, तुझे प्यासा भी रहना पड़ेगा, तुझे मैं बाहर जमीन पे भी सुलवाऊंगा, तुझे मैं भूखा भी रखूंगा, तुझे मैं पहाड़ियों में भी दौड़ाऊंगा। ये अल्लाह ने कहा मेरा वादा है, आ जाना, लेकिन सख्तियां जहन में रखना। जब एहराम बांध लो फिर तूने आईना नहीं देखना, फिर तूने खुशबू नहीं लगानी, फिर तूने सुरमा नहीं लगाना, फिर तूने गैर शरई कोई भी काम नहीं करना, तूने मच्छर नहीं मारना, तूने तिनका नहीं तोड़ना, वरना मैं तेरी सारी इबादत खत्म कर दूंगा। खुदा ने शर्तें रख के बुलवाया, ये सख्तियां सोच के फिर घर से निकलना। हुसैन ने कहा तू करबला आना, वहां आ जा, पानी भी मैं दूंगा, खाना भी मैं दूंगा, रखूंगा भी नवाबों की तरह। आए हाय हाय। हुसैन ने कहा ना 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 ना, घर में बैठ के डरना ना। हुसैन ने कहा तू आ जाना, तेरा खाना मेरे जिम्मे, तेरा पानी मेरे जिम्मे है, तेरा रहना मेरे जिम्मे है। तू जहां जाएगा हुसैन तेरे सर पे रहेगा, तू जहां जाएगा हुसैन तेरे सर पे रहेगा। खुदा ने कहा मक्के आओ, पिछले गुनाह माफ। हुसैन ने कहा करबला आओ, अगले गुनाह माफ। हुसैन ने कहा करबला आओ, मैं अगले भी माफ करूंगा। क्या बात है हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। करबला आओ, जो हाथ इस टाइम उठ रहे हैं, मेरी मिंबर पे दुआ इसी साल हुसैन की जर्री पे लगे, फरमाया करबला आओ, अगले माफ। मियां दी मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, खुशामद करने वाले पे लानत। मैं पिंडी भट्टियों को घर समझता हूं, मेरी खिताबत की इब्तिदा है इसी मिंबर से। जब चाहोगे, जिस वक्त चाहोगे, मैं मिंबर पे किताबों के ढेर लगाऊंगा। एक बंदे ने आगे छठे इमाम से पूछा, मौला सुना है कि करबला जाने से गुनाह माफ होते हैं। इमाम ने कहा तूने गलत सुना है, करबला सोचने से गुनाह माफ होते हैं। तू घर में बैठ के नीयत कर, तू घर में बैठ के नीयत कर कि तूने करबला जाना है, इधर तू नीयत कर।
حسین کی ماں عزت دے دے، شہنشاہ دادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ بسم اللہ سرکار، صرف جانے سے نہیں، سوچنے سے۔ میاں جی اگلا میں نتیجہ دوں گا، یہ پنڈال نہیں رہے گا، یہاں نجف کا ماحول نظر آئے گا۔ اس نے کہا مولا سوچنے سے معاف ہو جاتے ہیں، سوچنے سے معاف ہو جاتے ہیں، جانے سے پہلے معاف ہو جاتے ہیں۔ مولا تجھے نہیں پتا، نماز پڑھو بعد میں قبول ہوتی ہے، روزہ رکھو بعد میں قبول ہوتا ہے، حج کرو بعد میں قبول ہوتا ہے، زکوٰۃ پہلے دی جاتی ہے قبول بعد میں کی جاتی ہے۔ کربلا جاؤ بھی نہ، گھر میں بیٹھ کے سوچو تو گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں۔ فرمایا ابھی حسین کا دادا گھر میں بیٹھ کے نیت کرتا ہے کہ میں کربلا جانا چاہتا ہوں، ابھی نیت ختم ہوتی ہے، خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نامہ اعمال دکھاؤ، فرشتے نامہ اعمال دکھاتے ہیں، فرمایا گناہ مٹانے شروع کر دو، اس کے گناہ اتنے مٹاؤ یہ آج ایسے ہو جائے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اس کا مولا جانے سے پہلے معافی کیوں ملتی ہے؟ فرمایا کربلا واحد زیارت ہے، حسین کی ذری کو چھونے سے پہلے بدن معصوم ہونا چاہیے۔ بدن معصوم ہے۔ یہ حسین تھا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کربلا کربلا کربلا۔ بسم اللہ۔ بادشاہ حسین جتنے بیٹھے ہو سارے ہی بین الحرمین بیٹھے ہو۔ بادشاہ حسین تمہیں باب قبلہ کے سامنے بٹھائے، حسین تمہیں اپنے صحن میں بٹھائے۔ بابا حامد شاہ جی جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں، آج کے اس جشن کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، میرا مالک حسین ان سے ہماری التجا ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں ان سب کے لیے حسین کی ذریعے پہ ہمارا سلام پہنچانا۔ واحد ہے کربلا کی زیارت جہاں توحید رہتی ہے، جہاں وحدت رہتی ہے۔ مجھے حسین کی عزت قسم کتنا بڑا کریم ہے حسین۔ حسین سے ولید نے صرف اتنا پوچھا آپ بیعت کریں گے؟ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میرا بادشاہ حسین آپ صرف یہ کہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ فرمایا کیوں؟ میری پچھلی نظر آدم پہ ہے، اگلی نظر قیامت پہ ہے۔ میں نے بتایا مجھ جیسا کوئی بھی اس جیسے کسی کی بھی بیعت نہیں کرتا۔ میرا مالک اس کا مطلب ہے جو بھی یزید کی بیعت کا انکار کرے گا وہ تجھ جیسا ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں مجھ جیسا ہوگا۔ میرا بادشاہ حسین یہ بہت بڑا اعلان ہے، تجھ جیسا ہونا آسان نہیں ہے۔ حسین روز روز نہیں ہوتا، تو نے ولید کے دربار میں ہو کے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین نے کہا کربلا آنا میں تجھے اپنا کرم دکھاؤں گا۔ آپ پنڈی بھٹیاں والوں سطر کا لہو نہیں میری ذات کا لہو ہوگا جو عطا کے بعد نہ بولے۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علم نہیں، یہ عطا ہے۔ علم کتابوں سے ملتا ہے، عطا جھکنے سے ملتی ہے۔ فرمایا تم کربلا آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا میں کتنا کریم ہوں۔ مدت کا گناہگار ایک رات میرے دروازے پہ آئے گا، میں حر کو رضی اللہ نہیں علیہ السلام بنا۔ حسین بھی علیہ السلام اور بھی علیہ السلام، حسین بھی علیہ السلام، حر بھی علیہ السلام۔ میاں جی صدر کی قیمت دینا، محمد کائنات کا سردار نبی ہے، رضی اللہ بناتا ہے، علیہ السلام نہیں بناتا۔ نبی کے پاس جو بھی آیا رضی اللہ، علی کے پاس جو بھی آیا سلمان رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ، حسین کے دروازے پہ رضی اللہ والا معیار ہے ہی نہیں۔
اب مجھے نہیں پتا میں سطر پڑھوں گا فتوا آئے گا یا داد آئے گی. علیہ السلام یا وہ بناتا ہے یا یہ بناتا ہے. اس نے آدم علیہ السلام کیا, نوح علیہ السلام کیا, ابراہیم علیہ السلام کیا, موسیٰ, عیسیٰ, یوسف, یعقوب, یحییٰ, زکریا, داؤد, خضر, سلمان. اس نے جسے جسے علیہ السلام کیا اس نے پہلے شجرہ دیکھا, اس نے پہلے حسب دیکھا, اس نے پہلے نسب دیکھا, اس نے پہلے قبیلہ دیکھا, اس نے پاکیزہ صلب دیکھا, اس نے پاکیزہ رحم دیکھا, اس نے دیکھا کہ اس کی نسل میں کوئی عیب تو نہیں ہے, اس کے شجرے میں کوئی عیب تو نہیں ہے. اس نے پھر علیہ السلام کیا. کیا کہنے حسین تیری عزت کے, تو نے کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا, کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا, کوئی نوکر اس قبیلے سے اٹھایا. جہاں اللہ نے ابراہیم کھڑا کیا تھا حسین نے وہیں پہ جون کو کھڑا کر دیا. حبشی نوکر بسم اللہ, گھوڑوں کو پانی پلانے والا, حسین کے گھوڑوں کو جو پانی پلانے کربلا آیا تھا حسین نے اسے بھی علیہ السلام کر دیا. حسین نے کہا میں نے کہہ دیا تھا میں کون کا مالک ہوں, میں نے کہا تھا مجھ جیسا. حسین نے کہا میں کربلا میں اسی عشق کا کعبہ سجاؤں گا, جو جو میری فکر سے ملے گا وہ کربلا آئے, میری ذری سے مس ہو, ذری سے مس ہو کے واپس جائے, میں اس کے اندر حسینیت ڈال دوں گا. میرا بادشاہ حسین ہر کوئی تو تیرے گھر نہیں آ سکتا. حسین نے کہا مجھے بھی خبر ہے زمانے میں کچھ دیواریں ایسی کھڑی کریں گے کہ لوگوں کے اندر میرا عشق ہوگا لیکن زیارت نہیں کر سکیں گے, بڑی ترسیں گے حسین کو ملنے کے لیے, لیکن کوئی نہ کوئی زمانے کی ایسی رکاوٹ ہوگی وہ کربلا نہیں آئیں گے. حسین نے کہا میں ان کے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں. حسین نے کہا تم میرے شہر نہیں آ سکتے, میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا. میں ہر گلی میں اپنا گھر بناؤں گا, میں ہر محلے میں اپنا گھر بناؤں گا. کسی کو جگیر علی اکبر کہہ دینا, کسی کو حسینیہ امام بارگاہ کہہ دینا. میں ہر گلی میں اپنا گھر بنا کے گھر کے دروازے کھول دوں گا, اعلان کر دوں گا اب بھی جو حر بننا چاہے آ جائے, اب بھی جو حر بننا چاہے آ جائے. تم چپ کر کے میرے گھر آ جایا کرنا, تم چپ کر کے میرے گھر آ جایا کرنا. اگلی سطر رات کے اسی پہر میں یقیناً اسی مجمع کے لیے ہی نازل ہوئی تھی اور اسی ہی کو سنانی چاہیے تھی. حسین نے کہا تم میرے گھر آ جایا کرنا. پھر زمانے کا دستور ہے جب کسی کے گھر آؤ تو پھر وہ بھی آتا ہے, تم میرے گھر آیا کرنا, میں تمہارے گھر آیا کرنا. تم میرے گھر آنا, میں تمہارے گھر آؤں گا. تم میرے بیٹے کی خوشی منانا. نہیں 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 نہیں, میں صدر بدل دیتا ہوں. فرمایا تم میرے بیٹے کی خوشی پہ آنا, میں تمہارے بیٹے کی خوشی پہ آؤں گا. تم اکبر کے سہرے پہ آنا, تمہارے جوان کی شادی ہوگی, حسین تمہارے گھر ہوگا. حسین نے کہا تم میرے گھر آ جایا کرنا, جب تم میرے گھر آؤ گے پھر دنیا تمہیں روکے گی, تمہیں ٹوکے گی, لیکن تم کربلا نہیں آئے. لیکن حسین نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے, تم میرے گھر آ جایا کرنا. لیکن جب تم گلی سے گزرو گے, بازار سے گزرو گے, گھر سے نکلو گے, چند بندے کہیں گے کہاں جا رہے ہیں, مہیلے سنیں, مہیلے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, ماتم سے کیا ملتا ہے, زنجیر زنی تمہیں کیا دیتی ہے. تم لڑنا نہ, تم جواب نہ دینا, تم نظریں جھکا کے صرف میرے گھر آ کے بیٹھ جانا. اگر یہ روکیں گے نہیں تو میرا جملہ کیسے پورا ہوگا. میں نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. تم میرے گھر آ کے بیٹھ جایا کرنا اور زمانے کو بتانا جو اندر آ گئے ہیں وہ حسین والے ہیں, جو روک رہے ہیں یہ یزید. حسین کے گھر آنا. بس نتیجے پہنچوں, موضوع ہے سلطنت علی اکبر. حسین نے کہا کہ میں اپنی اس زمین کو اسے معلّہ کروں گا, مدینہ منورہ رہے گا, مکہ معظمہ رہے گا, مشہد مقدس ہوگا, نجف اشرف ہوگا, ایک عرش معلّہ, ایک کربلا معلّہ. علماء کہتے معلّہ اسے کہتے ہیں جہاں اللہ ہو, اللہ جہاں موجود ہو. نا اب داد آپ دے چکے, اب سننے والی باتیں ہیں. حسین نے کہا میں اس زمین کو اتنی وسعت دوں گا, 8 کروڑ بھی آئے یہ پھیلنا شروع ہو جائے گی.
भाई अब तुम्हें किसी मौलवी की मिन्नत करने की जरूरत तो नहीं होती, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, गूगल पे जाओ, सर्च करो। करबला का जुग्राफिया कहता है 50 लाख से ज्यादा आबादी करबला में रह नहीं सकती। जुग्राफिया कहता है 50 लाख से ज्यादा बंदे अगर करबला के शहर में आ गए, इस शहर की दीवारों को गिराना पड़ेगा, शहर को खोलना पड़ेगा। अशूरा में और अरबाइन में मियां साहब गवाही देना 8 करोड़ आता है, हुसैन जमीन को खोल देता है। 8 करोड़ चला जाता है, हुसैन जमीन को सुकेड़ देता है। ये फैलती भी है, ये सुकड़ती भी है, फैलती भी है, सुकड़ती भी है। आपके साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक, एक अकीदत का ताल्लुक। 2 जगहों पे हाजिरी देनी थी। डुडियाल 12 मिनट पड़ा है, सरपाग मैंने 27 मिनट पड़ा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, आपके चेहरों की जियारत मुझसे कज़ा ना हो जाए। अगली सतर में आपके लिए पढ़ने लगाऊं, और पिछले किसी भी जश्न में मैंने नहीं पढ़ी। हुसैन ने कहा मैंने तुम्हें करबला 8, 10, 12, 14 करोड़ भी मैं बुलाऊंगा। इतने लोगों को मैं इकट्ठा करके जमाने को दिखाना चाहता हूं कि मेरा मातमी करबला में आके पहचान जाए कि महशर का मैदान कैसा होता है। ये मेरे शहर में आए, ना कांधे के साथ कांधा लगे, ना ये गिरे। ये ज़हन में सोच रहा है, इंसान सोच रहा है कि वहां उम्मतों का जो हिसाब होना है, वहां इतनी उम्मतें कैसे हिसाब देंगी, इतनी उम्मतों का हिसाब वो कैसे लेगा। हुसैन ने कहा तुम आओ। एक बंदा भी करबला से निकलते हुए एयरपोर्ट पे दूसरे को ये नहीं कहागा इतने पैसे खर्च करके आया था, जर्री को हाथ तो लगा ही नहीं है, बोसा तो मैंने दिया ही नहीं है, हुसैन का सलाम तो मेरा हुआ ही नहीं है। किसी माड़े से माड़े मलंग को जाके पूछो तुझसे जो चला नहीं जाता था करबला आया, फायदा क्या हुआ? उसने कहा जैसा सलाम उसने मेरा लिया है किसी का लिया ही नहीं है। मैं तो 2-2 घंटे जर्री पे खड़ा रहा हूं, मैं तो 3-3 घंटे जर्री पे खड़ा रहा हूं। हुसैन ने कहा मैंने तुम्हें अपने घर ला के इकट्ठा करके जमाने को बताया है, यहां तुम्हारा सलाम लेना है, वहां मैंने उम्मतों का हिसाब लेना। जिसने यहां सलाम कर दिया फिर वहां छुट्टी। मैं पूरी रिसर्च के साथ पढ़ रहा हूं। जिसने यहां सलाम कर लिया, इसलिए मैं हर मजलिस में कहता हूं दुनिया के सारे खर्चे यहीं रह जाने हैं, कुछ बेचो करबला जरूर जाओ। जिसने यहां जियारत कर ली, वहां महशर के मैदान में रोशन हाथ होगा। खुदा कहता दाने हाथ में नामा माल, हुसैन के जाहिर का दाहना हाथ रोशन होगा, वो अमाल उठाने लगेगा। फरिश्ते कहते अब अमाल ना उठाना, सिर्फ ये हाथ उठा। तू नामा माल कौन सा उठाना चाहता है? वो कौन सा अमल है जो ज़ियारत हुसैन से अफजल है तेरे पास? ये हाथ दिखा, हुसैन की जगीर में चला जा, क्योंकि तू पहले करबला जा चुका है। तो हुसैन की जगीर में हो आया है। अब नतीजा सुनना, नतीजा बड़ा कीमती है। अब इसका मतलब है इस पे अशरा पढ़ा जाए, खमसा पढ़ा जाए, 2 घंटे मजीद पढ़ा जाए तो पढ़ा जा सकता है। तौहीद मियां साहब करबला में, इसमें कोई शक तो नहीं। हुसैन की जरी पे सामने लिखा ज़ियारत अल हुसैन ज़ियारतुल्लाह, हुसैन की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत। तौहीद करबला में आदम से लेके मोहम्मद तक के सरदार करबला में हुसैन की जरी के तवाफ में, मलाइका तवाफ में नहीं, हुसैन के जाहिर के पांव के नीचे उनके पर, ये हुसैन के जाहिर को उठा के आ रहे हैं। अंबिया तवाफ कर रहे हैं। तौहीद करबला में है। अब मुझे बोल के सिर्फ इतना बताना, घर मेरा हो या आपका, आएगा वही जिसमें हमारी मर्जी शामिल हो। मियां साहब आपके घर की 4 दीवारी है, आप 4 दीवारी के अंदर उसी को बुलाएंगे जिसके साथ आपका ताल्लुक है, आपका वास्ता है। जिस बंदे के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं, उसे बंदा चौक में मिल सकता है, बाहर किसी होटल पे बुला सकता है, डेरे पे बिठा सकता है। एक बड़ा इज्जत वाला बंदा डेरे पे बैठा हो, मियां साहब उसका हाथ पकड़ के उठाएंगे, भाईजान आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपका और मेरा घर कोई दूसरा है, आपकी और मेरी इज्जत एक है, आपका मेरा पर्दा कोई नहीं है, आप मेरे घर आ जाएं। जिसे घर बुलाया जाए इसका मतलब वो बहुत ही इज्जत वाला होता है। इसका मतलब है कि तौहीद करबला में है, रिसालत करबला में है, नबुव्वत करबला में है,
عصمت کربلا میں ہے. اب جو جو کربلا میں آیا ہے وہ حسین کے گھر آیا ہے. میرا بادشاہ حسین تو نے بلایا میں جشن ختم کر دوں گا, اسی جملے پہ تم نے قیمت دے دی, میں اسی پہ سلام کر کے چلا جاؤں گا. میرا بادشاہ حسین تم نے سب کو بلایا ہے, کیا یہ تجھ سے پوچھیں گے, کس سے پوچھیں گے؟ فرمایا کیوں مجھ سے پوچھیں گے؟ تمہیں نہیں پتا میں نے کربلا اکبر کے نام لکھ دی ہے, میں نے کربلا کی جگیر اکبر کے نام لکھ دی ہے. اب وحدت بھی آئے گی تو اکبر کے ذریعے, رسالت بھی آئے گی تو اکبر کے ذریعے, عصمت بھی آئے گی تو اکبر کے ذریعے. خدا نے کہا حسین تو نے احسان کیا, تو نے کربلا اکبر کو دے دی. میں وعدہ کرتا ہوں اذان میں جہاں اللہ ہوگا وہیں اکبر ہوگا, جہاں جہاں اللہ ہوگا وہاں وہاں کربلا ہوگا. بس اگلی سطر سننا, اگلی سطر. شاید یہ سطر میرے سینے میں رہ جائے, بابا جی معاف کیجئے گا, شاید یہ سطر میرے سینے میں رہ جائے. میاں صاحب مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے, علماء کو سننے والے بیٹھے, آج سے تحقیق شروع کر لیجئے گا. 28 رجب کو وطن چھوڑا حسین نے, 2 محرم کو حسین کربلا آئے. 10 محرم کی صبح سے پہلے مجھے کوئی تاریخ کی کتاب اکبر کی اذان ثابت کرے. حسین نے ہر اذان اپنے مختلف صحابہ سے دلوائی ہے. سوسا سوہان ایک صحابی ہے, زیادہ اذانیں تاریخ میں اس کی ملتی ہیں. حسین نے مکہ میں بھی اس سے دلوائی ہے, حسین نے ہر منزل میں اس سے دلوائی ہے. حتیٰ کہ 2 3 4 5 6 7 8 9 محرم کی شام تک اذان حسین کے مؤذنوں نے دی ہے. ادھر آئی ہے 10 محرم کی صبح, حسین وہاں گیا جہاں اکبر تھا. حسین نے اکبر کو کہا اٹھ شباب محمد, اس ٹیلے پہ آ, اذان دے. شہزادے نے یوں بابے کی آنکھوں میں دیکھا, فرمایا تیرا حکم ہے تو حجت ہے, اطاعت مجھ پہ واجب ہے. آج اذان بیٹے سے کیوں دلوا رہا ہے, آج اذان بیٹے سے کیوں دلوا رہا ہے؟ پوری زندگی زمرے کا اثر ہے تو اس ماتمی کو دعا کرنا. فرمایا اذان کا مطلب ہے بلانا, اذان دی جاتی ہے بلانے کے لیے. جب تک مجھے نمازی بلانے تھے میں مؤذنوں سے اذان دیتا رہا. آج تو ٹیلے پہ آ, آج مجھے اللہ کو بلانا ہے, آج مجھے اللہ کو بلانا ہے. جس کے کہنے پہ محمد جائے اسے اللہ کہتے ہیں, اور جس کے کہنے پہ اللہ آئے اسے علی اکبر. بے چین ہو گئے جب نانا سے میرے آقا حسین, خدا سے یہ شگفتہ گلاب مانگ لیا. بنانے لگا جب خالق اکبر علی اکبر کو, پھر نبی سے حسن علی سے شباب مانگ لیا. معزز سامعین, دعائے آخر کی طرح قاری القصائد ذاکر ادیب